اب یہ پتہ چلا ہے کہ جو بیوروکریسی ہے وہ بیوروکریسی جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب جن کے حق میں دلائل دیا قاضی فائز صاحب نے کہا کہ یہی بیوروکریسی الیکشن کروائے گی، کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے دھاندلی زدہ الیکشن کی بنیاد رکھی ہے اپنی نگرانی میں، اور اپنی سپریم کورٹ کی نگرانی میں وہ بدترین الیکشن کروانے جا رہے ہیں۔ عمران بھائی ڈیجیٹل میڈیا کے لوگوں سے ملے بھی ہیں اور ملنا بھی چاہیے تھا، کیونکہ عمران بھائی ابھی جب لاپتہ رہے تو سب سے زیادہ ڈیجیٹل میڈیا نے ان کے لیے آواز اٹھائی، اور مین اسٹریم میڈیا پہ تو نہ ہونے کے برابر آواز تھی۔ اصل جو آواز عمران ریاض خان صاحب کے لیے اٹھائی وہ ڈیجیٹل میڈیا نے اٹھائی، اور کل عمران ریاض خان صاحب نے پہلا خطاب بھی کیا، اور شکر الحمدللہ عمران بھائی کافی ریکور کر چکے ہیں۔ ویسے مجھے اتنی توقع نہیں تھی کہ اتنی جلدی وہ ریکور کر جائیں گے جتنا لاس تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بہت کرم کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کروڑا احسان کیا ہے کہ عمران بھائی بہت زیادہ ریکور کر چکے ہیں، اور بہت 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 جلد انشاءاللہ آپ میں ہم سب عمران بھائی کو یوٹیوب پر دیکھیں گے، اور زبردست طریقے سے وہ واپس آئیں گے۔ کل بھی انہوں نے بڑا زبردست خطاب کیا ہے۔ عمران بھائی ڈیجیٹل میڈیا کے لوگوں سے ملے بھی ہیں اور ملنا بھی چاہیے تھا، کیونکہ عمران بھائی ابھی جب لاپتہ رہے تو سب سے زیادہ ڈیجیٹل میڈیا نے ان کے لیے آواز اٹھائی، اور مین اسٹریم میڈیا پہ تو نہ ہونے کے برابر آواز تھی۔ اصل جو آواز عمران ریاض خان صاحب کے لیے اٹھائی وہ ڈیجیٹل میڈیا نے اٹھائی، اور کل عمران ریاض خان صاحب نے پہلا خطاب بھی کیا، اور شکر الحمدللہ عمران بھائی کافی ریکور کر چکے ہیں۔ ویسے مجھے اتنی توقع نہیں تھی کہ اتنی جلدی وہ ریکور کر جائیں گے جتنا لاس تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بہت کرم کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کروڑا احسان کیا ہے کہ عمران بھائی بہت زیادہ ریکور کر چکے ہیں، اور بہت 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 جلد انشاءاللہ آپ میں ہم سب عمران بھائی کو یوٹیوب پر دیکھیں گے، اور زبردست طریقے سے وہ واپس آئیں گے۔ کل بھی انہوں نے بڑا زبردست خطاب کیا ہے۔ کوئی معاملہ ایک بھی سپریم کورٹ میں پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم نہیں لے کر گئی۔ تحریک انصاف کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ان کی لیگل ٹیم نالائق ہے، نااہل ہے، نکمی ہے، یا کہیں اور کھیل رہی ہے، کہیں اور سے انسٹرکشنز لے رہی ہے۔ یہ بڑا سوال ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ مسلم لیگ نون اس وقت ان کی صورتحال یہ ہے کہ کرو یا مرو، یہ صورتحال ہے۔ نواز شریف کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، اور اگر میاں نواز شریف بات نہیں مانیں گے تو پھر ان کے لیے صورتحال بہت گمبھیر بھی ہو سکتی ہے۔ استحکام پاکستان کی جانب سے فگر سامنے آ گیا ہے۔ استحکام پاکستان کے رہنما محمود مولوی صاحب نے چینل 92 پر ضمیر حیدر صاحب کے پروگرام میں بڑا انکشاف کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے مسلم لیگ نون کو 52 نام دیے ہیں، 52 سیٹیں، 52 قومی اسمبلی کی سیٹیں مانگی ہیں، لسٹ دی ہے انہوں نے استحکام پاکستان نے مسلم لیگ نون کو۔ اور استحکام پاکستان کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں یہ زبان دی گئی تھی کہ ہمیں نون لیگ 40 سیٹیں دے گی سیٹ ایڈجسٹمنٹ میں، اور نون لیگ اس وقت 40 سیٹیں دے نہیں رہی، اس لیے نواز شریف کے لیے صورتحال بہت زیادہ گمبھیر ہو سکتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 52 سیٹیں، 40 سیٹیں کمٹمنٹ دی گئی تھی، شاید انہوں نے 52 دی ہیں نام کہ ان میں سے ہمیں 40 دے دیں۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ پہلی مرتبہ استحکام پاکستان کی جانب سے فگر سامنے آیا ہے کہ 52 سیٹیں جو ہیں وہ ہم نے نون لیگ کو لسٹ فراہم کی ہے، اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ۔ 20 دسمبر جو ہے وہ پہلا دن تھا کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا۔ پہلے دن جو صورتحال سامنے آئی ہے اس میں ایک تو جو بیرسٹر عمیر نیازی ہیں ان کے والد جو کاغذات نامزدگی جا کے انہوں نے میاں والی سے وصول کیے، باہر نکلے، ڈی ایس پی نے ان سے وہ کاغذات نامزدگی چھین لیے، اور آج میاں والی میں جو میاں والی بار ہے وہ احتجاجاً آج عدالتوں کا بائیک آؤٹ بھی کر رہی ہے، آج اگلے رحم کا اعلان بھی کر رہے ہیں، آج لاہور ہائی کورٹ میں اس کو چیلنج بھی کر دیا گیا ہے۔ ساتھ ہی حسان نیازی اور اسی طرح شاہ محمود قریشی صاحب کے بھی جو کاغذات نامزدگی ہیں وہ چھین لیے گئے ہیں۔ کچھ اور جگہوں سے بھی یہ اطلاعات سامنے آئی ہیں کہ کاغذات نامزدگی وصول کرنے والے جو ہیں ان کو باہر گاڑیوں میں بٹھا کر لے جایا گیا، ان کو غائب کر دیا گیا۔ تو یہ اس وقت تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے قسمت خان زمری صاحب نے ڈان اخبار کی ایک خبر ٹویٹ کی ہوئی ہے کہ پنجاب بھر میں آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب میں بھی مختلف اور جگہوں پر، سندھ میں بھی اس وقت بلیک میں مل رہی ہے کھاد، بہت مہنگی مل رہی ہے، کسان بہت ذلیل خوار ہیں، بہت ڈسٹرب ہیں۔ اور اب یہ پتہ چلا ہے کہ جو بیوروکریسی ہے وہ بیوروکریسی جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب جن کے حق میں دلائل دیے قاضی فائز صاحب نے کہا کہ یہی بیوروکریسی الیکشن کروائے گی، کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے دھاندلی زدہ الیکشن کی بنیاد رکھی ہے اپنی نگرانی میں، اور اپنی سپریم کورٹ کی نگرانی میں وہ بدترین الیکشن کروانے جا رہے ہیں۔ تو وہی بیوروکریسی جن کے گن گا رہے تھے قاضی فائز صاحب، جن کی قاضی فائز صاحب صفائیاں دے رہے تھے، قسمیں کھا رہے تھے، اس بیوروکریسی کے بارے میں ڈان اخبار کی رپورٹ ہے کہ پولیٹیکل لوگوں سے فون کروا کے
اور کھاد جو ہے وہ دی جا رہی ہے، اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ اس وقت پولیٹیکل فگرز نون لیگی ہے جن کی چل رہی ہے، پورا نظام جن کے آگے لیٹا ہوا ہے. تو یہ حالات ہیں، یہ صورتحال ہے. اس کے بعد احسن اقبال صاحب نے کہا ہے کہ ہواؤں کا رخ نون لیگ کی طرف تھا، ہے اور رہے گا. یہ بات وہ ٹھیک کر رہے ہیں، اس وقت تک تو ایسے ہی ہے، لیکن اگر استحکام پاکستان کو سیٹیں نہیں دیں گے تو پھر ہواؤں کا رخ بدلے گا. کچھ بدلا بھی ہے بلوچستان کی حد تک، وہ پیپلز پارٹی کو بلوچستان جو ہے وہ دے دیا گیا ہے. حسان نیازی صاحب جو ہیں ان کے کاغذات نامزدگی پر دستخط کروانے کا جو معاملہ ہے اس پہ حفیظ اللہ نیازی صاحب نے درخواست دائر کی ہے. جو وکیل ہیں ابو ذر سلمان نیازی ہیں، اور شہریار ریاض ہیں آئی تھنک ان کے ساتھ، میں نے ٹویٹ میں لکھا تھا ان کا نام. تو آج علی باقر نجفی صاحب کے پاس یہ درخواست لگی ہوئی ہے کہ حسان نیازی جو ملٹری کورس کی کسٹڈی میں ہیں ان سے دستخط کروانے ہیں، کیونکہ حسان نیازی جو ہیں وہ الیکشن لڑیں گے. اس کے علاوہ ندیم افضل چند صاحب نے ٹویٹ کیا کہ بتایا ہے کہ آج بھی ٹینڈر جو ہیں وہ جاری کیے گئے ہیں سرگودا میں، سرکاری فنڈز کا بے دریغ استعمال ہو رہا ہے. انہوں نے بتایا کہ جو وہاں نون لیگ کا امیدوار ہے اس کے ماموں جو ہیں وہ چیف سیکرٹری ہیں. تو یہ صورتحال ہے، یہ احوال ہے. آج ایک فیک خبر چلی کہ جج محمد بشیر صاحب کی گاڑی پر فائرنگ ہوئی ہے، وہ جھوٹی خبر تھی، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا، وہ ایک ڈرامہ کریٹ کیا گیا. لیکن دوسرا جو معاملہ ہے لاہور میں ہوا ہے، ثاقب نثار صاحب کے گراج میں جو ہے وہ دھماکہ ہوا ہے، اور کوئی کہہ رہا ہے کہ وہ کریکر تھا، جو ہے وہ دیسی ساخت کا دستی بم تھا. اور اس پہ میں ابھی لیٹسٹ چیک نہیں کر سکا کہ اتھینٹک کیا چیز سامنے آئی ہے، لیکن شاکر محمود عوان جو رپورٹر ہیں بڑے ایکٹیو ہیں، اور وہ عمران بھائی کے ساتھ بھی بڑے، انہوں نے عمران ریاض خان صاحب کے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ اسٹرگل کی جب عمران بھائی لاپتہ تھے. تو شاکر عوان صاحب ان کے دوست، ڈیجیٹل میڈیا کے دوست لاہور کے، اور کل عمران بھائی ڈیجیٹل میڈیا کے لوگوں سے ملے بھی ہیں، اور ملنا بھی چاہیے تھا، کیونکہ عمران بھائی ابھی جب لاپتہ رہے تو سب سے زیادہ ڈیجیٹل میڈیا نے ان کے لیے آواز اٹھائی، اور مین اسٹریم میڈیا پہ تو نہ ہونے کے برابر آواز تھی. اصل جو آواز عمران ریاض خان صاحب کے لیے اٹھائی وہ ڈیجیٹل میڈیا نے اٹھائی، اور کل عمران ریاض خان صاحب نے پہلا خطاب بھی کیا، اور شکر الحمدللہ عمران بھائی کافی ریکور کر چکے ہیں. ویسے مجھے اتنی توقع نہیں تھی کہ اتنی جلدی وہ ریکور کر جائیں گے جتنا لاس تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بہت کرم کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کروڑا احسان کیا ہے کہ عمران بھائی بہت زیادہ ریکور کر چکے ہیں، اور بہت 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 جلد انشاءاللہ آپ میں ہم سب عمران بھائی کو یوٹیوب پر دیکھیں گے، اور زبردست طریقے سے وہ واپس آئیں گے. کل بھی انہوں نے بڑا زبردست خطاب کیا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ آج ایک کیس لگا ہوا ہے عامر فاروق صاحب کے پاس کہ الیکشن شیڈول جو ہے جاری کرنے سے روکا جائے. وہ تو معاملہ غیر مؤثر ہو چکا ہے، الیکشن شیڈول آ چکا ہے. دوسرا ان کا جو درخواست گزار نے کہا تھا کہ افغانی جو ہیں وہ رجسٹرڈ ہیں پاکستان میں ایز اے ووٹر، تو ان کا ووٹر لسٹوں سے ان کا نام نکالا جائے. یہ معاملہ عامر فاروق صاحب کے پاس ہے. اور آج عمران خان صاحب کی جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ درخواست اسلام آباد کورٹ میں ہے، جس کی آج سماعت ہونی ہے 21 دسمبر بروز جمعرات، جس میں جو ان کیمرہ پروسیڈنگ ہے اس کو چیلنج کیا گیا ہے. کل ہی فیصلہ آیا ہے، جو جیل ٹرائل کو کالعدم کیا گیا تھا اس کا تفصیلی فیصلہ آیا ہے، اور اب جو ہے وہ کہا گیا ہے اس میں بہت امپورٹنٹ ہے، اس پہ ثاقب بشیر صاحب تفصیل سے ویڈیو کر چکے ہیں. اور آج جو ہے اب امپورٹنٹ ہے، یہ جو ان کیمرہ ٹرائل ہو رہا ہے یہ وائلیشن ہے ہائی کورٹ کے اس فیصلے کی بھی، جس میں ہائی کورٹ نے بتایا تھا کہ ان کیمرہ پروسیڈنگ نہیں ہو سکتی. فواد چودھری صاحب جو ہیں ان کا 10 روزہ جسمانی ریمانڈ دے دیا گیا ہے، اور فواد چودھری صاحب نے کل میڈیا کی موجودگی میں یہ بات کہی ہے کہ میں دونوں حلقوں سے الیکشن لڑوں گا جیلم سے، اور کس پارٹی سے لڑوں گا یہ بعد میں فیصلہ ہوگا. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر انہوں نے کہا مجھے نہیں الیکشن لڑنے دیا جاتا تو پھر چودھری شہباز صاحب جو ہیں وہ ہمارے بڑے ہیں، وہ فیصلہ کریں گے کہ کیا کرنا ہے. اور ساتھ ہی فواد صاحب نے کہا ہے کہ فیصل چودھری صاحب اور ہبہ فواد جو ہیں وہ دونوں میری الیکشن کمپین چلائیں گے. عمران خان صاحب کے خلاف اور بشرا بی بی صاحبہ کے خلاف توشہ خانہ ریفرنس جو دائر کیا گیا تھا وہ باقاعدہ سماعت کے لیے جو ہے وہ منظور ہو چکا ہے. ایک اور امپورٹنٹ چیز ہوئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز اس کو رجسٹر کر لیا گیا ہے پاکستان تحریک اصلاحات کے نام کو بدل کر، اور اس پہ بڑے سوالات اٹھ رہے ہیں کہ ایک پیج کے انہوں نے الیکشن کا رزلٹ جمع کرایا ہے، اس کو الیکشن کمیشن نے مان لیا ہے، اور پوری 2 نمبری کے ساتھ یہ نام بدلا گیا ہے. اور اس پہ بہت سے صحافی محسن نواز صاحب نے بھی ایک ٹویٹ کیا ہوا ہے کہ اس نام کی تو کوئی جماعت تھی نہیں ہوئی پورے پروسیس پہ. تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس وقت الیکشن کمیشن آف پاکستان کس طرح سے کام کر رہا ہے اور کیا کر رہے ہیں اسکندر سلطان راجہ صاحب. میاں شبیر قریشی کوٹدو سے، اور یہ پی ٹی آئی کے ایم این اے تھے، بہت زبردست شخصیت کے مالک ہیں، بڑے زبردست انسان ہیں، اور انہوں نے ضمانت انہوں نے کروائی. اور اب شبیر علی قریشی صاحب جو ہیں ان پر جو ہے وہ ایف آئی آر کر دی گئی ہے اس کی بجلی چوری کی.
اس سے پہلے شبیر قریشی صاحب کے نیچے جو حلقے ہیں اس میں جو چوک سرور شہید کا حلقہ ہے وہاں پر کیونکہ رانا اورنگزیب صاحب ہیں اور رانا اورنگزیب اور انہوں نے وہاں پہ چوک سرور شہید میں اس کو تحصیل بنوانا عمران خان صاحب کے دور میں، اور جب یہ پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے اس وقت چوک سرور شہید کو تحصیل بنایا گیا، وہاں پہ بہت سے ترقیاتی کام ہوئے اور بڑا وہاں پہ ان کا انفلوئنس ہے رانا اورنگزیب صاحب کا، اور وہ ان کے نیچے جو پینل بنا تھا جب مئی میں الیکشن ہونے تھے پنجاب میں، تو نیچے جو ہے وہ ایم پی اے کے پنجاب میں وہاں پر چوک سرور شہید میں رانا اورنگزیب صاحب تھے، تو رانا اورنگزیب کو اٹھایا بھی گیا تھا، اور شاید ان کو اٹھانے کی وجہ یہی تھی کہ کسی طرح سے شبیر علی قریشی صاحب جو ہیں ان تک پہنچا جائے، تو اب شبیر قریشی صاحب پر جو ہے وہ ایف آئی آر ہو گئی ہے۔ بہرحال یہ وہ شرمناک صورتحال ہے جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی لاڈلی بیوروکریسی جو ہے وہ اس وقت کارنامے اور کرتوت کر رہی ہے۔ 63 لوگ پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے ان کو نامزد کیا گیا ہے، ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کروانے کے لیے پروسیس شروع کیا گیا ہے، اور اس میں زلفی بخاری صاحب کا بھی نام ہے۔ زلفی بخاری صاحب جو کہ میرے خیال ہے کہ 28 اپریل کو لندن روانہ ہو گئے تھے اور 9 مئی ظاہر ہے اس کے بعد ہوا، وہ تو پاکستان میں تھے ہی نہیں، اور اس لسٹ میں اب عثمان ڈار صاحب کا بھی نام آ گیا ہے، زرتاج گل صاحبہ کا بھی نام آ گیا ہے، واسق قیوم کا بھی نام ہے، زین علی قریشی کا بھی ہے، فروخ حبیب صاحب کا بھی ہے، اور ٹوٹل 63 نام ہیں۔ میں نے وہ لسٹ جو ہے وہ ٹویٹ کی ہے، اور اب آ جائے اس بات پر کہ تحریک انصاف آج الیکشن کمیشن اور ہائی کورٹ سے رجوع کرے گی جس طرح سے کاغذات نامزدگی چھینے جا رہے ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے، اور تحریک انصاف کی لیگل ٹیم کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ جو بھی ہائی کورٹس میں جائے گا وہ الیکشن ڈیلے کروانا چاہتا ہے، تحریک انصاف کی اس سے بڑی نااہلی نہیں ہو سکتی کہ اس لمحے تک جو ان کے ساتھ ہوا ہے پچھلے 48 گھنٹوں میں ایک معاملہ بھی وہ سپریم کورٹ نہیں لے کر گئے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے پاس لے کر جائیں، کیونکہ قاضی صاحب مسلسل یہ بات کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے درخواست تو آپ نے دائر کی نہیں ہے، تو ایک بھی درخواست تحریک انصاف سپریم کورٹ میں دائر نہیں کر سکی، حالانکہ قاضی فائز صاحب کے ریمارکس موجود ہیں، آبزرویشنز موجود ہیں کہ اب الیکشن سے متعلق جو بھی چیز ہے اس کو سپریم کورٹ دیکھے گی، لیکن تحریک انصاف کی لیگل ٹیم یہ نہیں کر سکی۔ یہ ان کی پتہ نہیں نالائکی ہے، یہ ان کی نااہلی ہے، یا پتہ نہیں ان کی لیگل ٹیم کے جو ڈیسیژن کرنے والی شخصیت جو بھی ہے وہ کس کے ہاتھوں میں کھیل رہی ہے، مجھے نہیں پتہ۔ حالانکہ سب سے پہلے ان کو سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹانا چاہیے تھا، ان کو ہر معاملہ جو الیکشن سے متعلق ہے وہ سپریم کورٹ لے کر جانا چاہیے تھا۔ جب قاضی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب الیکشن کے معاملات کو سپریم کورٹ نے دیکھنا ہے، تو کوئی معاملہ ایک بھی سپریم کورٹ میں پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم نہیں لے کر گئی۔ تحریک انصاف کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ان کی لیگل ٹیم نالائق ہے، نااہل ہے، نکمی ہے، یا کہیں اور کھیل رہی ہے، کہیں اور سے انسٹرکشنز لے رہی ہے، یہ بڑا سوال ہے۔ تو آج اب وہ ہائی کورٹ تو جائیں گے، الیکشن کمیشن تو جائیں گے، لیکن مسئلہ ہے سپریم کورٹ کا، ان کو سپریم کورٹ لے کر جانا چاہیے، لیکن سپریم کورٹ ایک بھی معاملہ وہ نہیں لے کر گئے۔ تو یہ تحریک انصاف کی جو کور کمیٹی ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ تحریک انصاف کی لیگل ٹیم کیا کر رہی ہے۔ عمران خان صاحب کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ وہ 3 حلقوں سے الیکشن لڑیں گے، میاں والی، لاہور اور اسلام آباد، لیکن اس میں امپورٹنٹ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جو توشہ کیس ہے اس کے جو فیصلہ ہے، اس کی معطلی کا فیصلہ جو ہے وہ 11 دسمبر کو عامر فاروق صاحب نے اور طارق محمود جہانگیری صاحب نے محفوظ کیا تھا، اور آج تک وہ فیصلہ جو ہے وہ جاری نہیں ہوا۔ ایم کیو ایم نے الیکشن کمیشن سے کہا ہے کہ کاغذات نامزدگی جو ہے ان کو جمع کرانے کی تاریخ میں جو ہے اس تاریخ کو ایکسٹینڈ کیا جائے۔ تو یہ اپڈیٹس ہیں، میں نے کوشش کی ہے کہ دن بھر کی جتنی بڑی خبریں تھیں وہ آپ کے سامنے رکھ دی جائیں، اور باقی 1-2 چیزیں رہ گئی ہیں ان پہ نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔